یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک عالم دین کی صحبت میں 5 منٹ بیٹھنا نصیب ہوا، میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ پہلی دفعہ پتا چلا کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی۔ اسی لیے حکم ہے عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرو، ان سے رابطے میں رہو تاکہ تمہیں آل محمد کی شریعت کا پتہ چلتا رہے۔ صلوات۔ اور حدیث معصوم ہے، عالم باعمل کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا 70 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ دین کا پتہ عالم کے سامنے بیٹھ کے ہوگا، جاہلوں کے سننے سے دین نہیں معلوم ہوگا۔ جو خود شریعت سے واقف ہے دین بتائے گا تو دین کا پتہ چلے گا، جس نے زندگی میں نماز جعفریہ کھول کے نہیں دیکھی وہ دین کیا بتائے گا۔ جو خود بے نماز ہے، جو تازہ داڑھی مڈوا کے آیا ہے، وہ کیا اس قوم کی نسلوں کو کیسے سدھارے گا؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عالم بعمل کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا 70 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ جملہ میرا ضائع نہ کرنا، ہر عالم کی صحبت میں نہیں، اس عالم کی صحبت میں جس کے دل میں اس کی ولا ہو جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک نعرہ مل کے ہے نہیں، اس عالم کی صحبت میں نہیں کہ جسے 1400 سال کے بعد آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ابو سفیان کا بیٹا حق پہ ہے یا عمران کا بیٹا۔ تو مولانا نے بندوبست کر دیا، وہ اگلے دن دوسرا، مولانا مجھے تو کل ہی پتہ چلا کہ مرنے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، شومی قسمت کبھی عالم کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہوا، میں تو ادھر ادھر بس سنتا رہا جوہلا کو۔ پہلی مرتبہ عالم دین کی صحبت میں بیٹھا، میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں، میرا باپ بھی فوت ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی بخشا جائے، سر اٹھانا اور میرا میسے لے کے جاؤ، میں کچھ کہنے والا ہوں، لے جاؤ۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میرا باپ بھی بخشا ہے۔ تو اس نے بڑی بول، امریکہ میں رہتا تھا، اس کی اپنی کمپنی تھی وہاں، ارب پتی آدمی، کہا مولانا یہ کل جو لائے تھے نا بریف کیس بھر کے، وہ روپیوں میں تھا، ہزار کے نوٹ، آج جو لائے ہیں یہ ڈالر کی صورت میں 35 سے 40 لاکھ ڈالر، مولانا یہ رکھ لیجئے اور مہربانی کیجئے میرا باپ بھی بخشا جائے۔ تو مولانا نے پوچھا ہاں بیٹا بتائیں آپ کے بابا کی کتنی سالوں کی نماز قضا ہیں جو میں نے پڑھانا؟ کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے باپ نے تو زندگی میں نماز تہجد کا بھی قضا ہے۔ تو مولانا پوچھتے ہیں اچھا ان کے روزے کتنے ہیں سالوں کے جو میں نے رکھوانے ہیں؟ کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے بابا نے تو رجب شعبان کے مستحب روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ اس نے کہا اچھا تو حج کروانا ہوگا؟ کہنے لگے بابا الحاج تھے، واجب حج تو جوانی میں کر چکے، 10-12 حج تو مجھے یاد ہے، ہر دوسرے تیسرے سال اللہ کے گھر کی زیارت کو چلے جائے۔ بہت اچھا تھا، پھر آپ نے اس کو چھیڑ دیا، الحاج تھے الحمدللہ۔ تو قبلہ نے کہا اچھا پھر خدائی ٹیکسز میں سے ان کے ذمہ کوئی ہوگا زکوٰۃ وغیرہ؟ کہنے لگے زکوٰۃ تو ان کی ایڈوانس میں لوگوں کو پہنچ جاتی، بعد میں کیلکولیشن کر لیتے تھے۔ تو مولانا شاید نقوی صاحب حیران ہو کے پوچھتے کہ بیٹا یہ بتائیں یہ جو آپ بریف کیس بھر کے لائے ہیں ڈالر، ان کا میں نے کیا کرنا ہے؟ نماز ان کے ذمہ نہیں، روزہ ان کے ذمہ نہیں، حج ان کا ذمہ نہیں، خدائی ٹیکسز ان کے ذمہ نہیں، اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جو نہیں سمجھے گا مجھے پورا عشرہ دکھ رہے گا اس بات کا، اللہ کرے میں سمجھانے میں کام ہوئے۔ حلالی و موالی و سر اٹھانا اور جملہ میرا سمجھنا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان بیچارہ اس کو پسینہ بھی آ گیا، پریشانی اور شرمندگی کے آثار بھی تھے، سر جھکا کے کہتے ہیں مولانا کیا کریں، بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن بس معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرے والد جو تھے نا وہ علی کی ولایت کے منکر تھے۔ سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہ پیسے رکھ لیجئے اور کسی علی والے کو مومن کامل کو دے دلوا کے علی ولی اللہ کہلوا دیجئے تاکہ بابا بخشے جائیں۔ تو قبلہ نقوی صاحب نے بریف کیس کو یوں پیچھے دھکیلا جیسے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہو، کہ بیٹا اسے اٹھائیے اور لے جائیے، آپ کے بابا وہاں پہنچ چکے جہاں منکران ولایت پہنچتے ہیں۔ مل کے بولو ہے علی۔